السلام علیکم، کیسے ہیں تمام ریڈرز؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی تک آپ لوگوں میں سے جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں تاکہ جلدی سے جلدی میں بھی موٹیویٹ ہو جاؤں اور آپ کے نیو ایپیسوڈ ٹائم پر دیا کروں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 9 پارٹ 3۔ ارمغان جی پھر ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ ارمغان کی حد سے زیادہ سنجیدگی محسوس کرتی بولی۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں۔ اچھا، میں پہن کر آتی ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ کیا؟ ارمغان فوراً بولا۔ تب بنفشہ نے آنکھیں پھیلا کر شرارت سے ارمغان کو دیکھا تھا اور پھر دونوں کا قہقہا ایک ساتھ کمرے میں گونجا تھا۔ یہ سارے پردے آگے کریں، ساری لائٹس آف کریں، لیمپ کی بھی۔ وہ اس سے تنبیہ کرنے لگی تھی۔ ویسے رات کو کسی کو ڈر لگ رہا تھا اندھیرے سے۔ اوہ اچھا، میڈم رات کا سما بنانا چاہتی ہیں؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ ہاں، تو آپ تو یہیں ہوں گے نا، تو پھر ڈر نہیں لگے گا، لیکن اگر شرط منظور ہے تو پھر ہی پہنوں گی، ورنہ نہیں۔ شرط تو منظور ہے، لیکن پھر اتنے اندھیرے میں تمہیں دیکھوں گا کیسے؟ اور تم چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں محسوس کروں؟ وہ اتنی بے باک باتیں کر رہا تھا کہ بنفشہ کا دل آنے والے وقت کا سوچتے ابھی سے سر پر دو رہا تھا۔ ارمغان تھوڑی بہت روشنی تو ہو جائے گی کمرے میں، اتنی ہی بہت ہوگی۔ میرا بچہ، یہ پردے اتنے موٹے ہیں کہ اگر انہیں کھڑکی پر ڈال دیا تو اندھیرے کے باعث مجھے تم تو کیا اس کمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بس ایک سیلنگ لائٹ آن کر لینا۔ وہ تھوڑی دیر سوچ کر بولا۔ ڈن۔ ارمغان کا دل تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے مان چکی تھی۔ اب جاؤ اور جلدی آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا، ارمغان نے کہا تو بنفشہ کا دل لرزا تھا۔ وہ ترچھی نگاہ ارمغان پر ڈال کر ڈریسنگ روم کی طرف گئی تھی، جبکہ ارمغان نے پردے گراتے اپنی بیوی کی ڈیمانڈ کو پورا کیا تھا۔ یہ بہار مجھے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے مسکراتے ہوئے بولا۔ دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر ایک جانب رکھتا، بیڈ سے بنفشہ کی چادر اٹھا کر اسے اپنے ناک کے قریب لے جاتا، اس کی خوشبو ناک کے راستے خود میں اتارتا، اسے اپنے چہرے سے لگانے لگا۔ اس کے لیے یہ احساس ہی بے حد معتبر تھا کہ اس کی غنودگی میں بھی خود کو ڈھک کر باہر گئی تھی۔ پھر اسے نفاست اور محبت سے تہ لگا کر اپنی شرٹ کے پاس رکھنے لگا اور بیڈ کی حالت درست کرتا بے صبری سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، دونوں کے قدم اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ دل پسلیوں سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، سیاہ گاؤن میں ملبوس، کمرے کی انتہائی مدھم روشنی میں اس کا چاندی سا بدن، سیاہ پردے میں مزید چمک رہا تھا، کھلے بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ کنفیوز سی اپنے ناخنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سیاہ گاؤن میں ملبوس کم روشنی میں وہ مزید خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اور نرم انداز میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی، اور اس کی موجودگی نے ارمغان کو محصور کر دیا تھا۔ بنفشہ نے گردن جھکائی ہوئی تھی۔ اسے کمرے میں ایک خوبصورت سی خوشبو محسوس ہوئی تھی جو ارمغان نے شاید ابھی کمرے میں بکھیری تھی۔ ادھر دیکھو، وہ اس کے کان کے قریب جھکتے جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا تو اس کی ہر سرگوشی کی گرمی بنفشہ کے کانوں تک پہنچی تو اس کا پورا بدن کپکپا اٹھا۔ وہ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی اپنا سر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔
اس کی پناہوں میں بنفشہ کا دل کپ کپا کے رہ گیا تھا۔ ارمغان نے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھوں کا سہارا دیا اور محبت بڑی نظروں سے دیکھ کر اس کے قریب ہوا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، اس کی خوشبو میں کھویا سا تھا۔ بنفشہ کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں، اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگا تھا۔ ارمغان کے دل میں پنپتے بنفشہ کے لیے جذبات اس کی حد سے بھاری قربتوں میں جھلک رہے تھے، جبکہ ارمغان کے کشادہ سینے کے بالوں میں بنفشہ کا ہاتھ اٹکا تھا۔ ارمغان بنفشہ سے کھڑا رہنا مشکل ہوا تھا، اسے لگا تھا اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے۔ اس کی پکار کا مطلب ارمغان اب تک دوسرے لمحے سمجھ چکا تھا۔ وہ اسے اٹھا کے بیڈ تک لایا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ فقط ارمغان نے تلی یوسف ذیحان کی اور سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیتے بولا تو بنفشہ اپنا چہرہ موڑتی اوندھے منہ لیٹی تھی۔ اس کی نزاکت کو دیکھ کے ارمغان لب دبا کر مسکرا دیا۔ وہ اس کے قریب آتا اس کی قربت کو محسوس کر رہا تھا۔ اپنے قریب ارمغان کے لمس کی شدت کو محسوس کرتے بنفشہ نے اسے پکارا تھا، اور اگلے لمحے بنفشہ کو وہ پردہ اس کے قریب رکھا تھا۔ بنفشہ نے اپنا وجود چادر میں چھپانا چاہا تو ارمغان نے اس پر کمفرٹر اوڑھا تھا، اور اگلے لمحے خود بھی کمفرٹر میں لیٹا تو بنفشہ کو اس کے پاؤں اپنے پیروں سے مس ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا خود بھی سیدھا ہو کر لیٹا تھا۔ ارمغان، آپ نے مجھے یہ پہننے کا کہا ہی کیوں؟ اگر یہی کرنا تھا تو ارمغان میں چھپتی سے افسار کرنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ اپنی ہتھیلی میں اس کی کشش سمیٹ کر بولا۔ ارمغان، ایک بات پوچھوں؟ وہ بمشکل ہم کلام ہوئی تھی۔ اس کی نزاکت کو لبوں کی خاموشی میں سمو کر بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ ارمغان، آپ نے کہا تھا کہ آپ دوسری شادی ارمغان، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتی اس کی شدتوں سے بحال ہوئی تھی۔ وہ اسے کچھ بولنے نہیں دے رہا تھا۔ بولو، تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ دوسری جانب کا رخ کرتا بنفشہ کو موم کی مانند پگھلا گیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں گے۔ کیوں کہا تھا؟ وہ اپنے دل میں اٹھتا سوال پوچھ رہی تھی، جس کی وجہ سے کل بھی بنفشہ کا موڈ خراب ہوا تھا۔ روح ارمغان، دوسری شادی بھی کسی لڑکی سے ہوتی ہے۔ اس کے پہلوؤں کے بیچ کے فاصلے میں دھات سے خبنش کرتے بول رہا تھا۔ میں تمہارے شہر سے نکلوں گا تو دوسری لڑکی کو دیکھوں گا نا، اور تم مجھ پر جادو کر چکی ہو اور مجھے اس جادو کے اثر سے نکلنے کہاں دیتی ہو؟ جب دوسری لڑکی نہیں دیکھوں گا تو شادی کیسے کروں گا؟ وہ بنفشہ کا بے بس چہرہ دیکھتے بول رہا تھا، جو اپنے پیروں کو آپس میں جوڑتے ارمغان کا ہاتھ لا کر جھکی تھی۔ پھر آپ نے کہا کیوں؟ وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ ارمغان نے اس کی تھرتھراتی سانسیں خود میں سمیٹی تھی۔ اس نے نرمی سے اپنی پوزیشن بدلی اور اس کی کمر کے قریب آ کر نرمی سے اس کو خود کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا۔ بنفشہ کی سانسیں اس کے حلق میں ٹوٹی تھیں، جنہیں وہ بحال کرنا جانتا تھا۔ ارمغان، آپ نے تو کہا تھا آپ نہیں جاتے ان کے پاس، تو پھر آپ نئے انداز کہاں سے سیکھ لیتے ہیں؟ وہ سسکی بھرتی آنکھیں گھماتی پوچھنے لگی۔ اس کے سوال پر ارمغان کا قہقہ بے ساختہ بلند ہوا تھا۔ میرا بچہ، میں تم سے کتنے سال بڑا ہوں، بہت صبر کے ساتھ تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ ابھی تو تم مجھے ملی ہو میری فینٹیسی سے، ابھی تم واقف ہی کہاں ہو؟ اس کے نازک گال پر ہاتھ رکھتا اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ کمرے کی خاموشی میں محبت کی بارش سنائی دے رہی تھی۔ ارمغان، وہ اس کی محبت میں اسے پکار رہی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ کیسی ناراضگی؟ کل آپ کو برا لگا تھا وہ تصاویر دیکھ کر، تو میں بس
اس بات کا ذکر ہم دونوں میں اب کبھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے کان پر ہتھیلی رکھتا، اسے کہتا۔ بنفشہ کی آنکھوں میں دیکھتا اس سے الگ ہو کر اس کے سامنے سے اٹھ چکا تھا۔ بنفشہ کو لگا تھا وہ اس سے ناراض ہو چکا ہے، لیکن وہ اگلے لمحے اس پر قابض ہوا تھا۔ بنفشہ، کل والے واقعے کو میں ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کروں گا، وہ کہتا اس کی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگا تو بنفشہ نے بھی اس کی گہری نیلی آنکھوں میں چھپا راز جاننے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، لیکن اب اگر تم نے میرا دل اس طرح سے توڑا تو تمہارا ارمغان مٹ جائے گا، اور جو فقط تمہارا ہے وہ اذیت سے بھرپور لہجے ٹوٹے دل کے ساتھ بولا۔ تو بنفشہ نے اس کے الفاظ اپنے طریقے سے ٹوکے تھے، جبکہ وہ اس کی دردناک سستی۔ ارمغان، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بنفشہ بھی صرف آپ کی ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے ولی سے محبت نہیں تھی، بس اٹریکشن تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے بابا سائیں نے کبھی بیٹیوں والا مان دیا نہیں تھا، تو میں بھٹک گئی تھی۔ اس کی محبت سچی لگی تھی، میں محبت کی پیاسی تھی، اور کنواں خود چل کر میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اس میں سے سیراب ہونا چاہا تھا، یہ جانے بغیر کہ کنویں کا پانی میٹھا ہے یا کھارا، لیکن نامحرم کی محبت کبھی بھی سکون نہیں پہنچا سکتی، کبھی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ یہ بات میرے دل نے مجھے بتا دی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اسے بتا رہی تھی، کیونکہ ارمغان کی ہلچل تھمی نہیں تھی۔ اس کے اس قدر خوبصورت انداز میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر ارمغان عطل نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتا اپنا چہرہ مرمری احساس میں چھپایا تھا۔ آج میں پہلی فرصت میں تمہارا یہ نام کاٹوں گا، وہ بنفشہ کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، یہی تو میری حفاظت کرتے ہیں جب آپ خشک ہو دیتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی ارمغان کو سکون پہنچا رہی تھی۔ تو کیسی لگی آج کی آپ کا ایپیسوڈ؟ آج کی ایپیسوڈ تھی لانگ، لیکن میں نے اس کو اتنی جلدی پڑھا ہے کہ وہ تھوڑا شارٹ سی لگ رہی ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ آج آپ کو دوں گی، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی تک آپ لوگوں کے سبسکرائبر جو ہیں وہ اسٹک ہیں، تو اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹس کر دیا کریں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔